فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حیض کے مسائل کا باب شروع ہو رہا ہے، اور حیض کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ عورتوں کو ماہ میں ماہواری کی شکایت ہوتی ہے، اور جس میں حیض کے آنے سے ان کو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جو نمازیں چھوٹتی ہیں اس کا قضا نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور روزے کا البتہ قضا کریں گے بعد میں، اور اسی طریقے سے حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے، منع ہے الا یہ کہ اگر قافلہ نکل رہا ہے، جس قافلے کے ساتھ عورت آئی ہے، اور اگر وہ طواف نہیں کرے گی تو وہ حج کے بغیر یا عمرے کے بغیر اس کو واپس جانا پڑے گا. تو ایسی صورت میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے پہلے، کہ عورت اپنی پوری طریقے سے احتیاط کر لے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اسی حالت میں پاک صاف ہو کر وہ طواف کرے گی. حیض کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ حیض ایک گندی چیز ہے، اور حیض کی حالت میں تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی عورتوں سے جماع نہیں کرنا چاہیے. حیض کی حالت میں مردوں کو چاہیے کہ عورتوں سے نہ ملیں، جماع نہ کریں. اور اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آئے گی. یہاں پر شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل، پاکی صفائی کے مسائل، کبھی انسان شرماتا ہے ان چیزوں کو ذکر کرنے سے یا ان چیزوں کو سننے سے. حالانکہ صحابی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حیض کے مسائل پوچھتے تھے، استحاضے کے مسائل پوچھتے تھے، پاکی صفائی کے بارے میں پوچھتے تھے. اور مومن کو چاہیے کہ حق معلوم کرنے کے لیے شرم کو حائل نہ بنائے، اور ان چیزوں کو عورتوں کو تک بچانا، اپنی عورتوں کو بتانا، پھر اس کے بعد عورتیں بچوں کو بتانا، بچیوں کو اپنے، تاکہ بچیاں جو ہے پاکی صفائی کا خیال کریں اور شریعت کے مطابق ان کی زندگی ہو جائے. تو لہٰذا ان سارے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. اسی لیے آپ حدیث کی اور فقہ کی ساری کتابوں میں، اور تفسیر کی، احکام التفسیر کی جو کتابیں ہیں، تو آپ تفسیر کی اس تفسیر آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے آیات الاحکام کی جنہوں نے تفسیر کی ہے، ان علماء نے ان مسائل کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. آئیے پہلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم.
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث نمبر 117 ہے بلوغ المرام میں، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ان کو حیض کی شکایت ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہے، یعنی عورتوں کو معلوم ہے، پہچانا جاتا ہے، جب یہ آئے تو نماز چھوڑ دو، نماز مت پڑھو، اور اگر دوسرا خون ہو یعنی حیض نہیں استحاضے کا خون ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کو ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کی، اور لیکن بعض علماء نے کہا کہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وفي حديث أسماء بنت أبي عميس وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك۔ اسماء بنت ابی عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کے پاس استحاضے کا ذکر آیا ہے۔ اس میں استحاضہ حیض الگ ہے، استحاضہ الگ ہے۔ استحاضے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک علت کی وجہ سے، ایک بیماری کی وجہ سے خون بہتے رہتا ہے۔ ابھی جو خون بہتا ہے حیض کی حالت میں تو نماز چھوڑنی ہے، لیکن استحاضے کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھیں گے۔ شوہر اپنی بیوی سے مل بھی سکتا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ استحاضے کی حالت میں بعض امہات المؤمنین اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ تو استحاضہ الگ ہے اور حیض الگ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ خون کے ذریعے، خون کے رنگ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ تقریباً کالا جیسا ہوتا ہے، یعنی لال نہیں ہوتا ہے بلکہ کالا رنگ کا ہوتا ہے، اور حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، دوسرا فرق۔ جبکہ استحاضے کا خون جو ہے گاڑھا نہیں ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے اور اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے، استحاضے میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ابو داؤد کے پاس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے عورت، اور پانی چھوڑ کر وہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے، اور اگر پانی پر جو ہے پیلا رنگ آ رہا ہے تو ظہر اور عصر کو ایک غسل کرے، ایک غسل ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، مغرب اور عشاء کی دونوں نماز جمع کر کے غسل کر کے نماز پڑھے، ایک غسل کرے اور مغرب عشاء کی نماز پڑھ لے۔ ایک ایسی کیفیت ہے، بعد میں بتائیں گے، اور فجر کی نماز کے لیے غسل کر لے، یعنی مطلب ہر یہ 3 دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان کو 3 وقت میں نماز پڑھے، کیونکہ 5 وقت غسل کرنا مشکل ہے، لہٰذا جو ہے اس کو ظہر اور عصر کو جمع کر کے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں، یعنی مثال کے طور پر 3:15 بجے اگر عصر کی نماز شروع ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت، تو کیا کرے 3:05 کو ظہر کی غسل کرنے کے بعد 3:05 کو ظہر کی نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد عصر کی نماز داخل ہونے کا انتظار کرے، 3:15 کو نماز داخل ہو جائے گی عصر کی نماز کا وقت، تب جو ہے عصر کی نماز پڑھے۔ دونوں اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز پہلے وقت میں۔ اس کو علمی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں جمع سوری کہتے ہیں، یعنی دیکھنے میں جمع ہے، ورنہ اصل نماز میں اصل وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ مغرب اور عشاء بھی اسی طریقے سے، مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے غسل کر لے استحاضے کی حالت میں، پھر مغرب کا جو آخری وقت ہے
تو مغرب کے آخری وقت میں مغرب کی نماز پڑھے، اور جب عشاء کی نماز شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لے، اور فجر کے لیے الگ سے، فجر کے وقت میں ایک ہی وقت ہے، ایک ہی نماز پڑھے گی اس وقت، تو غسل کر کے پڑھے گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث علماء نے کہا کہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ کر لے تو اچھا ہے، ورنہ جو ہے وہ کیا کرے گی، وضو کرنا کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ استحاضے کے لیے جیسا اس حدیث میں آیا ہے، اور جیسے بعض امہات المؤمنین، بعض صحابی عورتیں ہر اس طریقے سے غسل کرتی تھی، یا ایک کہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، لیکن علماء نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے غسل کرنا، بلکہ وہ وضو کر لیں کافی ہے۔ اس حدیث کو ہاں ایک ٹب میں بیٹھ جائے اور اگر پانی پر زرد رنگ آ رہا ہے تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، اور بیچ میں ضرورت پڑے نماز پڑھنے کی تو وضو کر لے۔ شیخ البانی اور شیخ شعیب ارناؤوط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہوئی، سب سے پہلے حیض کے مسائل پہلی حدیث میں، اور دوسرے حدیث میں استحاضے کے مسائل، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، حیض اور استحاضے میں فرق کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور نماز بھی قضا بھی نہیں ہوتی ہے اس کی، روزے بھی نہیں رکھیں گے، البتہ روزہ قضا کریں گے۔ اب روزے کے بارے میں اگر ایک عورت جو ہے روزے سے تھی، سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے حیض آ گیا، اب اس کا روزہ گیا، اس روزے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیا کرنا ہے، اس کو اس کے بدلے میں قضا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ استحاضے کا جو خون ہے یہ الگ ہے، اور یہ عورت پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس میں نماز بھی پڑھے گی، اور عورت سے اس کا شوہر مل بھی سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ وضو ہم نے کہا کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن غسل تو کرے گی، کیا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گی، یا اگر وضو کرنے کے بعد استحاضے کی حالت میں فجر میں وضو کی اور ظہر تک جو ہے ظہر کا نماز کا وقت آ گیا، اور وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، ہوا نکلنا یا استنجا پیخانہ وغیرہ کچھ نہیں کیا، تو کیا حکم ہے؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو خون آیا نہیں ہے اس کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد استحاضے کا خون، تو اس کا وضو باقی ہے، اور وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، ہر وہ نماز کے لیے وضو کرے گی، الگ الگ وضو، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گی۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ حیض اور استحاضے میں فرق کرنے کے لیے 3 باتیں علماء نے بتائی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ کیسے عورت اپنے خون کے ان دونوں چیزوں سے کیسے فرق کرے گی، کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے، حیض میں نماز نہیں ہے، استحاضے میں نماز ہے۔ تو سب سے پہلے علماء نے کہا کہ حیض اور استحاضے میں فرق کرنے کی جو چیز ہے وہ عادت، عورتوں کی عادت۔ بعض عورتیں 3 دن ان کو حیض آتا ہے، بعض 4 دن، بعض 5، بعض 6، بعض 7، زیادہ سے زیادہ 7 دن کا ہو۔ اب اگر کسی عورت کو پہلے سے عادت تھی حیض، اس کو معلوم تھا کہ میرے پاس جو دن ہیں وہ حیض کے 6 دن ہیں یا 5 دن ہیں، بعد میں اس کو استحاضے کی بھی شکایت ہو گئی، حیض کے بعد استحاضہ شروع ہو جاتا اور اس کو فرق کرنا نہیں آتا،
علماء نے کہا کہ جو عادت اس کے پاس تھی اس عادت کا وہ خیال کرے گی. کیا عادت تھی اس کے پاس؟ 5 دن اس کو حیض آتے تھے. 5 دن کا حساب حیض ہو گئے. 5ویں دن ختم ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو کے نماز شروع کر دے گی. خون آئے تو بھی اس کا حساب استحاضے کا ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا. نمبر 1، یعنی حیض اور استحاضے میں ایک عورت کیسا فرق کرے. تو علماء نے کہا کہ سب سے پہلے عادت، اور یہ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 دن یا 7 دن تم جو ہے زیادہ سے زیادہ، یہ کب آخری کا مرحلہ ہے، اگر کسی عورت کو معلوم ہی نہیں ہوا تب 6 دن یا 7 دن وہ کیا کرے گی؟ حیض کا حساب کرے گی. اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی. استحاضے کا حکم یہ اس عورت کے لیے ہے جس کو حیض کے خون میں اور استحاضے کے خون میں فرق کرنا نہیں آتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ عادت کے حساب سے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ خون کا رنگ اور اس کی بو اور اس کی کیفیت دیکھ کر فرق کرنا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حیض کا خون جو ہے وہ کالا ہوتا ہے جبکہ استحاضے کا خون لال ہوتا ہے. نمبر 2، حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضے کا خون پتلا ہوتا ہے. نمبر 3، میں نے کہا کہ فرقوں میں سے کہ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے استحاضے میں. علامتوں کے ذریعے پہچاننا، فرق کرنا. نمبر 2، اگر یہ بھی نہیں معلوم، اس کو عادت بھی نہیں معلوم اور دونوں میں فرق کرنا بھی نہیں آتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 6 دن یا 7 دن جو خون آتا ہے اس کا حساب حیض کا حساب کر لے، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا 20 پر 3 دن یا 20 پر 4 دن کس کا حساب ہوگا؟ وہ استحاضے کا حساب ہوگا. اور خون کو پاک کرنا، صاف کرنا کپڑوں میں سے، جگہ میں سے، یہ جو ہے کیونکہ خون ناپاک خون ہے تو اس کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ پاکی صفائی نماز کے لیے شرط ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عورت کا اپنے بارے میں جو بات کہے گی اس کا اعتبار ہوگا قانوناً. لا کا مسئلہ ہو یا کورٹ میں کوئی مسئلہ جائے اسلامک کورٹ میں، اور اس وقت جو ہے باتیں ایسی آئے، معلومات ضرورت پڑ جائے، تو اگر عورت کہتی ہے اس وقت میں حمل سے تھی، میں حمل سے نہیں تھی جی، اور یہ میری اتنے دنوں کی ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس کا اعتبار کریں گے. کب مسئلہ آتا ہے؟ مثال کے طور پر طلاق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے دیا، طلاق دینے کے بعد جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس کے لیے 3 پاکی صفائی ہے، 3 طہر ہے، یا بعض علماء نے کہا کہ قروء سے مراد 3 بار حیض آنا ہے. اگر کوئی شخص ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ایک طلاق دے دیا مثال کے طور پر، طلاق دینے کے بعد اب وہ واپس نہیں لیا، بیوی کو واپس نہیں لیا. اگر واپس نہیں لیا تو ایک طلاق کافی ہے دونوں کے درمیان جدائی کے لیے. 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے. فائدہ کیا ہے اس کا کہ ایک طلاق اگر دے گا اور اس کے بعد جدائی ہو گئی، میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں. کیسے؟ دوبارہ اثر نو نکاح کریں گے، مہر دے گا. کیونکہ 3 اگر ماہواری آ گئی اور پاکی ہو گئی، 3 بار وہ عورت ماہواری کے بعد پاک ہو گئی، تو اب میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ ختم، رشتہ ختم. یہ اور اجنبی عورت بن گئی، یہ اجنبی مرد بن گیا، دونوں میں کوئی تعلق نہیں. فائدہ کیا ہے ایک طلاق دینے کا کہ دوبارہ چاہے تو نئے نکاح سے دونوں آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر
ایک طلاق دینے کے بعد اور ایک بھی طلاق دے دیا بعد میں چند دنوں کے بعد، تب بھی اختیار ہے. 3 مہینہ اگر گزر گیا جن کو حیض نہیں آتا ہے، یا 3 مرتبہ ماہواری ہو گئی اور عورت پاک ہو گئی، تو دونوں الگ ہو گئے دوسرے طلاق کے بعد. پھر چند دنوں کے بعد تیسرا طلاق دے دیا تو اب عورت اب اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اب جب تک وہ خود سے شادی نہیں کرتی ہے کسی اور سے، پھر وہ خود سے اپنے اختیار سے طلاق نہیں دیتا ہے، اس وقت تک اس عورت کے پاس یہ شوہر واپس نہیں آ سکتا. اسلام میں جو طلاق کا سسٹم ہے بہت ہی سائنٹیفک. مسئلہ کیا ہے، لوگ جو جلدی کرتے ہیں ایک ساتھ 3 طلاق، 100 طلاق، 50 طلاق، یہ غلط. اسلام جو ہے کہتا ہے 1 طلاق دو، وہ بھی کب دینا؟ بیوی پاک ہونے کے بعد، ملے بغیر. بیوی سے ملے بغیر، بیوی پاک ہونے کے بعد حیض کی حالت میں نہیں دینا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل کلیئر کٹ. اب مسئلہ کیا ہے، حیض کے تعلق سے جو مسئلہ ہے طلاق ہمیں بتانا ہو، کیوں یہ ساری چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے. طلاق دے دیا، اب جو طلاق دے دیا تو ایک مرتبہ بیوی حیض آیا، پاک ہو گئی. دوسرے مہینہ اس کو حیض آیا، پاک ہو گئی. اب تیسری مرتبہ حیض آ گیا تو علماء احناف کے پاس قروء سے مراد ثلاثۃ قروء جو قرآن میں آیا ہے حیض، یعنی حیض آ گیا تو ختم، اس کی عدت ختم ہو گئی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی. دوسرے علماء کے پاس قروء سے مراد پاکی، یعنی حیض آ کر ختم ہونے کے بعد پاک ہو جائے، غسل کرے تب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا، ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد عورت تیسرے حیض سے پاک ہو کر پانی ٹب میں رکھ کر غسل کرنے کے لیے بیٹھی ہے. شوہر آتا ہے، میں رجوع کر لیا، میں اپنے طلاق سے رجوع کر لیا. کیا فیصلہ کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اس عورت سے، تمہیں اپنی جگہ کو پاک کرے کیا؟ پانی مار کر پاک کرے کیا؟ نہیں، میں پانی ٹب میں رکھی ہوئی تھی، غسل کرنے جا رہی تھی. اتنے میں شوہر کا یہ پیغام آیا کہ شوہر نے رجوع کر لیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جاؤ تمہاری بیوی ہے، غسل نہیں کرے، پاکی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی غسل نہیں ہوا. غسل اگر کر لیتے، پاکی صفائی کر لیتے تو جو ہے تمہارے درمیان ختم. دیکھیے کہاں تک یعنی باریک مسائل، ان مسائل کا تعلق جو ہے شریعت سے ہے، اور کس طریقے سے جو ہے بڑے بڑے مسائل، طلاق کے مسائل میں ان پاکی صفائی اور طہارت کے مسائل کا آپس میں تعلق ہے. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہ ان مسائل کا تعلق کس طریقے سے دوسرے مسائل سے ہے اور یہ اتنا اہم ہے. اب جیسے استحاضے کی شکایت، جیسے عورتوں کو بیماری کی وجہ سے، علت کی وجہ سے خون بہتا ہے، علماء نے کہا بالکل اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جن کا پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، سلسل بول، ان کے شعور کے بغیر پیشاب نکل جاتا ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ علماء نے کہا کہ ان کا بھی یہی حکم ہے کہ نماز کے ٹائم پر کیا کریں گے؟ پاک صاف ہو کر نماز پڑھ لیں گے. اس ٹائم پر جو ہے نماز پڑھ لیں گے. اگر اس وقت بھی آنے کا خطرہ ہے تو پاک صاف ہو کر پوری طریقے سے اپنی شرمگاہ کی جگہ کوئی ٹشو پیپر کچھ رکھ لے کر اسی حالت میں نماز پڑھیں گے، گرچہ کہ اس حالت میں بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، معذور ہے انسان. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے،
بغیر کنٹرول کے جو ہے یہ ہوا نکلتے رہتا ہے، تو ایسی صورت پہ ان کا بھی یہی حکم ہے. یا زخم ہے جسم میں اور خون جو ہے بہتے رہتا ہے اس زخم سے، ٹکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اسی حالت میں کیا کریں گے؟ پٹی وٹی باندھ کر نماز پڑھ لیں گے. اسی حدیث سے علماء نے دلیل لی. ہاں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حیض کے بعد جیسے ہی حیض ختم ہوگا وہ غسل کرے گی اور نماز اس پر واجب ہے. یہاں ایک مسئلہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اگر رات کے فجر کی نماز سے پہلے کوئی عورت پاک ہو گئی، حیض سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ سفید پانی نکلتا ہے اور لال پن ختم ہو جاتا ہے، پاک ہو گئی، اس پر غسل کرنا فرض ہے. غسل کر کے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ادا کرنا فرض ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مجھے سر میں پانی ڈالے تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ سردی ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، آرام سے رات دوپہر کے 11 بجے 12 بجے 10 بجے غسل کرتے ہیں. یہ بالکل ہی غلط ہے، گناہ ہے. یہ گناہ، اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے، بلکہ فوراً ان کو غسل کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے. اور اگر مغرب کے بعد پاک ہو گئی، مغرب کی نماز ختم ہوا، عشاء کا نماز داخل ہوا، اسی وقت رات میں وہ غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی، عشاء کی نماز. یہ نہیں کہ میں کل دیکھ لیتی ہوں، ایسا نہیں. صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے یا 2 نماز کے لیے غسل کرے، واجب ہو نہیں. عورت اگر کر لیتی ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بعض عورتیں کر لیتی تھی، وہ ان کی مرضی، لیکن واجب کرنا غلط ہے، واجب بولنا غلط ہے. اگر کرتی ہے تو اس کی مرضی، اگر وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہے استحاضے والی عورت تو کافی ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں رکھی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو سزا نہیں، گناہ نہیں. اور یہی چاروں ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا قول ہے. بلکہ وہ جمہور کے پاس جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر لے گی استحاضے کی حالت. اب آئیے ایک دوسری حدیث، حدیث نمبر 118. عن حمنہ بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركزة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حدیث نمبر 118 بلوغ المرام میں، کہ مجھے بہت سخت حیض کی شکایت ہوتی تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے میں آئی. آپ نے کہا کہ یہ حیض جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک مار ہے اس کی، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور تم جو ہے 6 دن یا 7 دن حیض کے گزارو. کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، حیض کی بھی شکایت تھی اور استحاضے کی بھی شکایت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6 دن یا 7 دن تم حیض کا شمار کرو، پھر غسل کر لو، حیض سے غسل کر لو، اور جب تم پاک ہو جاؤ تو 24 دن یا 23 دن تم نماز پڑھو، گرچہ کہ خون آئے، کیونکہ وہ استحاضے کا اعتبار ہے. وصومی وصلی، اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے کافی ہے.
وَكَذَلِكَ فَفْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء، اسی طریقے سے ہر مہینہ تم، جیسے عورتیں جو ہے ان کو حیض کی شکایت ہوتی ہے، تم بھی کرو. فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال هو أعجب الأمرين إلي. آپ نے فرمایا اگر آپ کو طاقت ہے، ہمت ہے کہ تم ظہر اور عصر دونوں نماز کو جمع کرو اس طریقے سے کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے آخری وقت میں پڑھو اور عصر کی نماز کو پہلی وقت میں پڑھو، اور غسل کر لو، پھر غسل کر کے تم ظہر اور عصر کی دونوں نماز پڑھو، اور پھر اسی طریقے سے مغرب کی نماز کو آخری وقت میں پڑھو اور عشاء کی نماز کو پہلے وقت میں پڑھو، اور اس سے پہلے غسل کر لو اور فجر کی نماز کے ساتھ غسل کر لو، 3 دن میں 3 مرتبہ. تو اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو، یہ زیادہ اچھا ہے. اس کو جو ہے سنن ابی داؤد، نسائی، امام ترمذی، سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، اور اسی طریقے سے ابو داؤد، امام احمد نے اس کو روایت کی. امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری کی ہے. یہ حدیث حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اور یہ ام المؤمنین زینب بنت جحش کی بہن ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کی اہلیہ، ان کی یہ بہن ہے حمنہ بنت جحش. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 بہنیں تھیں اور ان کو جو ہے استحاضے کی شکایت ہوتی تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے. جنگ احد میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، اور یہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی اور جنگ احد میں آئے تھے، شریک ہوئے تھے، جس میں پیاسوں کو پانی پلاتے تھے اور زخمیوں کا علاج کرتے تھے، پٹی باندھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی عبادت گزار. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان رسی کو بندھا ہوا دیکھا. رسی باندھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی، کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ حمنہ بنت جحش کے لیے. وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں، کھڑنے ان کو نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرتی ہیں، یہ جو ہے رسی پر لٹک کر جو ہے نماز پڑھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. طاقت ہے تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے. نبی کریم خاموش رہتے، اپنے اپنی عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے. حمنہ بنت جحش آئی، پوچھا تو کہا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن جحش تمہارے بھائی، ان کے بارے میں تمہیں جو ہے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو. یعنی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. یہ جملہ کہا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمنہ، تمہارے ماموں حمزہ بن عبد المطلب، ان کے بارے میں تم ثواب کی امید رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ اللہ وغفر لہ، دعا کی ان کے حق میں.
پھر کہا اے حمنا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر کے بارے میں تم ثواب کی امید رکھو. تو کہنے لگے یا حربا، یعنی افسوس کا کلمہ، ہائے افسوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اپنے شوہر کے تعلق سے بڑا ایک خاص تعلق ہوتا ہے. عورت کا اپنے شوہر کے تعلق سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مصعب اپنے شوہر کے بارے میں جو جملہ کہا وہ اپنے دوسرے بھائی اور ماموں کے بارے میں نہیں کہا. کہنے لگی اللہ کے رسول ان کے بچے یتیم ہو گئے، مجھے اس کی فکر ہو گئی. بچے یتیم ہو گئے، اب یہ بچوں کا سنبھالنے والا کون، اس کی فکر میں نے یہ جملہ کہا. حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی. ان میں سے یہ روایت خاص طور پر مشہور ہے حیض کے بارے میں، جو انہوں نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے سوال کیا. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے صحابی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر باقاعدہ دین کے مسائل معلوم کرتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عورتیں تھیں جن کو یہ سب شکایت ہوتی تھی. اور دیکھیے، جس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. قیامت تک امت کے لیے، امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے جتنے مسائل کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے مسائل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں کلیئر کٹ بتا دیے گئے، سارے بتا دیے گئے. آپ تعجب کریں گے حج کے موقع پر، حج کے مسائل بہت بہت زیادہ، اور آج بھی نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں. حج کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینے سے نکلتے ہیں پہنچتے تک اور پھر واپسی تک اتنے مسائل، اور ان کے گھر میں کتنے مسائل. کیوں؟ تاکہ امت کے لیے قیامت تک سارے مسائل معلوم ہو جانا ہے، سارے مسائل معلوم ہو جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں معلوم ہوتا ہے کیسے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو واضح کرنے کے لیے، اپنے دین کو مکمل طور پر، کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے، سب کچھ واضح عملی طور پر کر کے جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذریعے بتایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتی ہیں، عمرہ کرنے سے پہلے حیض کی شکایت ہو جاتی ہے. کیا کریں گے؟ رونے لگتی ہے. فکر نہیں، طواف ایک نہیں کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، باقی سارا کام کر سکتے ہیں. پاک ہونے کے بعد تم طواف کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد مکے سے واپس ہونا چاہ رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی طواف وداع کے بغیر مکے سے باہر نہ جائے، طواف وداع کر کے جائے. فوراً خبر ملتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حیض کی شکایت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے ہمیں روک لے گی، رکنا پڑے گا کیا ہم لوگوں کو؟ پھر پوچھتے ہیں حج کا جو طواف ہے، طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، یہ سب نام ہے اس کے، وہ کر لیے کیا؟ وہ پوچھتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول وہ کر چکے ہیں، حج کا جو طواف ہے ان کا ہو گیا ہے. تو کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلنے کے لیے بولو، چلو بولو. طواف وداع کے بغیر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتی ہیں ان کی مجبوری کی وجہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مسائل کی ضرورت ہو سکتی تھی امت کے لیے، الحمدللہ وہ سارے کے سارے مسائل پریکٹیکل طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذریعے کرائے گئے. ہوا
تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے. یہاں ایک بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، خوارج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کی عورتیں حیض کے دنوں میں جو نماز چھوٹ جاتی تھی اس کی قضا کرتے تھے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا تو کہا کہ تم خارجی کا حروریت انتی، خارجی عورت ہو گیا تم. پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیض کے دنوں میں جو نماز چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا. اب آئیے حدیث نمبر 119. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان ام حبیبة بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش، یہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نہیں ہے، یہ حمنہ ہی ہیں جن کا ذکر ابھی گیا. حمنہ بنت جحش ان کی کنیت ام حبیبہ تھی کہ ام حبیبہ بنت جحش، حمنہ بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حیض کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو کہا کہ جتنے دن حیض کے آتے ہیں ان دنوں میں تم انتظار کرو، یعنی نماز مت پڑھو، پھر تم غسل کرو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ استحاضے کے ایام میں ہر نماز کے لیے وہ غسل کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے آپ نے کہا وضو کر لو، غسل کا حکم نہیں دیا، وضو کر لو. اور یہ ابو داؤد میں دوسری سند سے بھی آئی ہے. تو معلوم ہوا کہ وضو تو کرنی ہی چاہیے، البتہ غسل کا جو حکم ہے واجب نہیں ہے، اور اگر وہ کر لیتی ہے تو بہتر ہے. اور اسی طریقے سے پاکی اور صفائی کے بارے میں کہ حیض کا خون جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 6 دن یا 7 دن کا ہے، اور اس کے بعد کا حساب کس کا کریں گے؟ جو ہے استحاضے کے خون کا حساب کریں گے. یہاں تک جو ہے آج کے مسائل کو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اور بھی مسائل آئیں گے حیض کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل معلوم کرنے اور صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور ہمارے ہر کام کو اللہ تعالی اس کے لیے خالص بنائے. اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.